ذکر احادیث کی روشنی میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ غافلوں کے بیچ میں اللہ کا ذکر کرنے والا ایسا ہے جیسا سوکھے اور ٹوٹے ہوئے درخت کے درمیان سبز درخت ہوتا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب بندہ اپنے دل میں مجھ کو یاد کرتا ہے میں بھی اس کو اپنے جی میں یاد کرتا ہوں، یعنی میرے سوائے کسی کو بھی اس کی خبر نہیں ہوتی۔ جب وہ مجھے مجمع میں یاد کرتا ہے تو میں اس کو اس سے بڑے مجمع میں یاد کرتا ہوں۔ اگر وہ میری طرف ایک بالش قریب ہوتا ہے تو میں ایک ہاتھ قریب ہوتا ہوں، اگر وہ مجھ سے ایک ہاتھ قریب ہوتا ہے تو میں اس کے 2 ہاتھ قریب ہوتا ہوں، اگر وہ میری طرف چل کر آتا ہے تو میں اس کی طرف جھپٹتا ہوں، یعنی جلد دعا قبول کرتا ہوں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 7 شخص ہیں جن کو اللہ تعالیٰ اپنے سائے میں جگہ دے گا جب اللہ کے سوائے اللہ تعالیٰ کے سائے کو کوئی اور سایہ نہیں ہوگا۔ ان میں سے ایک شخص وہ ہے جو اللہ کو تنہائی میں یاد کیا اور اس کے خوف سے رویا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھلا میں تم کو یہ نہ بتاؤں کہ جو تمہارے اعمال میں سب سے بہتر ہو اور تمہارے مالک کے نزدیک بہتر ستھری اور تمہارے درجات میں سب سے اونچی اور تمہارے حق میں سونے اور چاندی کے دینے سے بہتر ہو؟ صحابہ رضی اللہ نے عرض کیا یا رسول اللہ وہ کیا بات ہے؟ آپ نے فرمایا ہمیشہ اللہ کا ذکر کرنا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کا ذکر کرنے والا غافلوں میں سے ایسا ہے جیسے مردوں میں زندہ آدمی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں اپنے بندے کے ساتھ ہوں جب تک وہ مجھے یاد کرے اور میری یاد میں اس کے ہونٹ چلتے رہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو لوگ کسی محفل میں بیٹھ کر ذکر الہی کرتے ہیں ان کو فرشتے گھیر لیتے ہیں اور رحمت ڈھانپ لیتی ہے اور اللہ تعالیٰ ان کا ذکر اپنے پاس کے مالا اعلیٰ میں کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو لوگ اکٹھے ہو کر اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں اور اس کے ذکر کرنے میں بعض اس کی رضا کے ان کا اور کوئی مقصد نہیں ہوتا ہے تو ایک منادی آسمان سے پکارتا ہے کہ اٹھو تمہاری مغفرت ہو گئی ہے اور تمہاری برائیاں نیکیوں سے بدل گئی ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ سے فرمایا کہ اے ابو ہریرہ جو نیکی تم کرو گے وہ قیامت کے دن وزن کی جائے گی اور اس بات کی گواہی دیتی ہے کہ لا الہ الا اللہ کے لیے ترازو نہیں رکھی جائے گی، اس لیے کہ اگر یہ کلمہ اس شخص کے پلے میں رکھا جائے گا جس نے اس کو صدق دل سے کہا ہو اور پھر 7 آسمانوں اور زمین کے درمیان کی چیزیں دوسرے پلے میں رکھی جائے گی تو ان سب سے لا الہ الا اللہ کا پلہ ہی جھکتا رہے گا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر صدقے دل سے لا الہ الا اللہ کہنے والا بقدر رذین کے گناہ لائے گا تو اللہ اس کو معاف کر دے گا۔ پھر آپ نے فرمایا کہ اے ابو ہریرہ رضی اللہ جو شخص مرنے کو ہو اس کو لا الہ الا اللہ کی شہادت کی تلقین کرو کہ وہ گناہ کو ڈھانپ دیتی ہے۔ جزاک اللہ۔